عزیزو، افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص بائبل مقدس کا عالم تھا۔ کسی چرچ میں پاسٹر مقرر ہوا۔ لوگ اس پاسٹر کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس خدا کے خادم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے اور برکت پائے۔ پھر ایک مسیحی فیملی نے کرسمس کے دنوں میں ان کو دعوت پر اپنے گھر بلایا۔ پاسٹر صاحب نے دعوت قبول کی اور مقررہ وقت پر فیملی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ کھانے کے بعد پاسٹر صاحب نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ میزبان شخص کی زوجہ نے پاسٹر کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی، اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ پاسٹر کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ بھی دوسرے کمرے میں تھا، اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم پاسٹر صاحب نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے انہیں اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو مسیحی قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن دل ہی دل میں نفرت رکھتے ہوئے پاسٹر سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر کرسمس نزدیک آ گیا، اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ خدا کے خادموں کو اپنے گھروں میں دعوت کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاسٹر صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ خدا باپ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور پھر اس شخص نے پاسٹر صاحب کو اسی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر دعوت پر بلایا، اور جب دعا اور کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہو گئے تو میزبان نے پاسٹر سے کہا جناب، آپ متوجہ تو ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل سا گیا ہے۔ پاسٹر صاحب نے جواب دیا ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہیں کر سکا۔ میزبان نے کہا معافی چاہتا ہوں، میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال کرسمس کے دنوں میں ہم نے آپ کی دعوت کی تھی اور میری زوجہ نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئیں، اور آپ کے جانے کے بعد بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ پاسٹر نے کہا ہاں میں نے لی تھی۔ میزبان حیران و پریشان ہو گیا اور پاسٹر صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب میں مہمان خانہ سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ میز پر کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں اور پنکھے کی تیز ہوا سے نوٹ ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ رقم تم ڈھونڈ نہ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد پاسٹر نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک سال گزر گیا اور تم میں سے کسی نے بائبل مقدس کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم بائبل مقدس کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم بائبل مقدس میں ہی رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر بائبل مقدس اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا، اور اس کو مکمل رقم بائبل مقدس میں رکھی ملی۔ عزیزو، یہ بات میں کسی پر تنقید کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بعض مسیحی لوگوں کا یہ حال ہے کہ سال بھر میں ایک دفعہ بھی بائبل مقدس نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسیحی سمجھتے ہیں۔ عزیزو، میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم سب کو کلام مقدس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔